جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 377 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں. اس ایپیسوڈ میں ملک کی موجودہ صورتحال جو پی ایم ایل این کے سربراہ کی طرف سے 2 تقریروں کے بعد شروع ہوئی ہے. آج لاہور میں شاید جلسہ بھی ہے، پھر 12 اکتوبر کو شاید کوئٹہ میں بھی ہے. گورنمنٹ کے کیمپوں کی طرف سے بھی گولہ باری جاری ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی. میں نے اپنی زندگی میں آپ کی طرح تحریکیں بھی دیکھی ہیں، ایجیٹیشن بھی دیکھا ہے. لوزر ہمیشہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن کبھی لوزر نہیں ہوتی. اس کا ایک ہی مرہم ہے، کیونکہ لوگ گھروں سے تب نکلیں گے جب گورنمنٹ ان کو مجبور کرے گی، کیونکہ آنکھیں اس کی باہر نکلتی ہیں جس کا گلا دبا. آپ نہ گلا دبائیں، اس کی آنکھیں باہر نہیں نکلیں گی. آپ اپوزیشن کو لالی پاپ دے رہے ہیں، ساری لالی پاپ نہیں. چلیں، کیونکہ عوام واقعی بجلی کے بل، گیس کے بل، مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں. آپ کیوں نہیں ان قیمتوں کو کم کرتے؟ یہ تو آپ نے کسی سے پوچھ کے نہیں کرنا، اور یہ معذرت کے ساتھ آپ کا فیلئر ہے. اس کا ایڈوانٹیج اپوزیشن اٹھائے گی. مجھے یاد ہے نواز شریف نے صاحب نے ایک نجی انٹرویو میں کہا تھا، بلکہ ان کے نمائندے بات کر رہے تھے ٹی وی ٹاک پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ کو گیس کے اور بجلی کے بل بڑھانے کی بات ہوئی تو نواز شریف نے کہا کہ اگر آپ ایسی چیز کی قیمت بڑھاؤ جو عام آدمی استعمال نہیں کرتا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب بجلی کے بل کی صورت میں، گیس کے بل کی صورت میں دروازے کے نیچے بم گرے گا تو ہر گھر کا فرد پڑے گا، متاثر ہوگا، اور گورنمنٹ کے خلاف لازمی بات ہے نفرت پیدا ہو. موجودہ گورنمنٹ نے اس میدان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ ایک ریڑھی باندھ سے لے کے سفید پوش سے مڈل کلاس سے لے کے سب مہنگائی سے پریشان ہیں. اور ابھی موٹیویٹ کرنے لگے ہیں اپوزیشن والے عوام کو. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو عوام کو پہلے ہی موٹیویٹ کیا ہوا ہے. اپوزیشن تو شاید 1-2 لاکھ کو موٹیویٹ کریں، پی ٹی آئی نے تو ہر گھر میں یہ جو گیس اور بجلی کا بم پھینک کے سب کو موٹیویٹ کر دیا ہوا ہے پہلے ہی. اب صرف معذرت کے ساتھ آگ کو ماچس دکھانے والی، پیٹرول کو ماچس دکھانے کی ضرورت ہے. اپوزیشن کی تحریک اپنی موت آپ مر جائے گی. آپ انہیں کچھ نہ کہیں، آپ اپنا کام کریں. جو بدعنوان ہیں پکڑیں، جیلوں میں ڈالیں، آپ مت بیان دیں. عدالتوں کو لگا رہنے دیں، اپنا کام کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں. رفائی منصوبے، چیزوں کی قیمتیں پہلے ریٹ پہ لے کے آئیں جو 7-8 ماہ تھی. کوئی باہر نہیں نکلے گا. کبھی کوئی سیاسی جماعت کسی ادارے سے آج تک ختم نہیں ہوئی. وہ ایم کیو ایم یا پیپل پارٹی کی طرح اس وقت ختم ہوئی ہے یا غیر مقبول جب اس کے سربراہ نے غلطی کی ہے. یاد رکھیں، آپ آئی جی آئی بنائیں، آپ ایم کیو ایم بنائیں، آپ پی ٹی آئی جو مرضی بنا لیں. جب نون لیگ، پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نے جب ختم ہونا ہوگا تو یہ اندرونی طور پہ ہی اس کے سربراہ
یا کرتا درتا ایسے کام کریں گے کہ یہ جماعت خود بکھر جائے گی۔ اس لیے میرا حکمران پارٹی کو مشورہ ہے کہ خدا را عوام کو ریلیف دیں، عوام کو پتہ چلے کہ آپ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے۔ جب ہر آدمی کو مناسب بجلی کا بل آئے گا، گیس کا آئے گا، ہر سبزی کے ساتھ 100 روپیہ اضافی لگ گیا، جب وہ نہیں ہوگا تو کوئی ان کے پیچھے نہیں نکلے گا، کوئی بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ ابھی تک جو میسج جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو بھی کرتے تھے کم سے کم مہنگائی تو نہیں ہوتی تھی، ایک عام آدمی کا بجٹ تو خراب نہیں ہوتا تھا، اور آپ کی موجودہ گورنمنٹ نے مہنگائی کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ اداروں کو بھی درمیان میں لا کھڑا کیا ہے، جو بری بات ہے، جو زہر قاتل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب لیڈروں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچے۔ پاک فوج زندہ باد، ان کی وجہ سے آج ہم امن و سکون سے رہ رہے ہیں، ورنہ سیاستدان جو ووٹ لے کے آتے ہیں اور جو